یعنی اذان دو ہوتی تھی. اذانیں کتنی ہوتی تھی؟ دو. ایک حضرت بلال دیا کرتے تھے, ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے. تو پہلی اذان جو ہوتی تھی وہ نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی, وہ سحری کے لیے ہوتی تھی کہ جو لوگ نہیں جاگے جاگ جاؤ, جلدی کرو کہ ٹائم ختم نہ ہو جائے. اس سے پہلے پہلے یہ اذان ان کو متوجہ کرنے کے لیے یا ان کو جگانے کے لیے ہوتی تھی, اس لیے اس پہلی اذان کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اس حدیث پاک جو سنن ابو داؤد شریف کی پیش کی جاتی ہے اس حوالے سے, امام بخاری اور امام مسلم کے ہم عصر امام حاتم کے بیٹے امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم اپنی کتاب العلل میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے, قال ابی ہذین الحدیثین لیس بصحیحین, یہ دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں. اما حدیث عمار فابی ہریرہ موقوف, یہ جو حدیث عمار بیان کی جاتی ہے یہ تو موقوف ہے, یہ تو ابو ہریرہ تک موقوف ہے. والحدیث آخر لیس بصحیح, اور جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے حوالے سے حضور نے فرمایا جب بلال اذان دے اور اگر تم کوئی چیز کھا رہے ہو تو کھاتے رہا کرو, چھوڑ نہ دیا کرو. اور لیکن جب دوسری اذان ہوتی, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دوسری اذان جب دیا کرتے تو وہ نماز کے لیے دیا کرتے اور اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہوتا تھا. یاد رکھیے صبح دو قسم کی ہوتی ہے, ایک صبح کاذب, ایک صبح صادق. اور اسی کا اشارہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ اور پیو, کہاں تک؟ حتیٰ کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے. صبح صادق ہے اور صبح کاذب ہے, یہ جدا جدا ہو جائے, یعنی واضح پتہ چل جائے, یعنی سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے, جدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو اس وقت تک, یہ نہیں کہ اس کے بعد بھی کھاتے رہو, بعد تک نہیں کھانا ہے, اس وقت تک کھانا ہے. یہ ایک ٹائم لیمٹ ہے, یعنی جس وقت نماز کا ٹائم, فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, صبح صادق ہو گئی ہے, اس وقت آپ کچھ کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, ورنہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. یہ حدیث پاک بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. صبح کاذب کے ٹائم اس وقت حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے اور جگانے کے لیے اذان دیتے تھے کہ جاگ جاؤ, اذان نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی. تو دوسری اذان جو ہے وہ باقاعدہ نماز کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, اور دوسری جو اذان تھی اس وقت کھانے کی اجازت نہیں تھی. امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الام میں جلد 2 صفحہ نمبر 96 میں یہی چیز لکھی ہے. فرمایا اذان سحری کے موقع پر آئے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اگر کوئی کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دیکھیے ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک بھی سماعت فرما لیجیے اس حوالے سے, 1919 نمبر حدیث پاک ہے. فرمایا ان بلالا کان یؤذن بلیل, بلال رات کے وقت اذان دیتے. کلوا واشربوا, کھاؤ پیو, حتی یؤذن ابن ام مکتوم, اس وقت تک کھاتے رہو کہ جب تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے. فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر, اور وہ اذان اس وقت تک نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. تو اس لیے فرمایا اس وقت تک کھاتے رہنا, اس کے بعد نہ کھانا. یہ تو ہو گیا سحری کے ٹائم. ایک افطار جب ہم کرتے ہیں تو افطاری کے ٹائم بھی اعتراض وارد ہوتا ہے. چاروں ائمہ, امام اعظم, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں کا اس بات پر اتفاق ہے, ان میں اختلاف نہیں ہے کہ روزہ جو افطار کیا جاتا ہے وہ غروب شمس کے ٹائم کیا جاتا ہے, مغرب کے ٹائم, یعنی جب سورج غروب ہو جائے. جو غروب ہوتا ہے نا تو غروب ہوتے ہی افطار حلال ہو جاتا ہے, اس وقت آپ کھا سکتے ہیں. کوئی نہیں کھاتا, نماز کے بعد کھاتا, یہ اس کی مرضی, لیکن وقت البتہ شروع ہو جاتا ہے جو ہی غروب شمس ہو. اس حوالے سے امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتح الباری میں یہی الفاظ ہے. آپ فرماتے ہیں یہ اجماعی موقف ہے, سب کا اجماعی موقف ہے کہ جو ہی غروب شمس ہو جائے, آفتاب غروب ہو جائے, تو اس وقت افطار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اچھا ان سے پوچھا جائے جو کہتے ہیں نہیں جی اس ٹائم نہ کھاؤ, 10-15 منٹ بعد کھاؤ, کیوں؟ اس لیے کہ ابھی رات نہیں آئی, اور رات تو ظاہر ہے کہ اندھیرے کو کہتے ہیں, بلکہ ایک مولوی صاحب تو کہتے ہیں بچے کو معلوم ہے جی رات تو کب ہوتی ہے, اس سے پوچھو کب ہوتی ہے, تو وہ کہے گا جی اندھیرے میں.
وہ بچے سے نہ پوچھو، قرآن حدیث سے پوچھو. یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی باری آئی تو کہتے ہیں کس سے پوچھو؟ بچے سے. بچے نہیں، اب تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 میں ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ کب تک مکمل کرو؟ لیل تک، رات تک. یہ تک جو ہے نا، تک الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. انتہائی غایت کا معنی یہ ہے جو ہی رات شروع ہو، جو ہی اس کی ابتدا ہو، اس وقت تم روزہ افطار کرو. اگر غروب شمس ہو گیا تو شرعی طور پہ رات کا اطلاق ہو گیا. اس کو سب نے لکھا ہے لسان العرب میں. آپ دیکھ لیں، یہ عربی لغت کی بہت بڑی ڈکشنری اور کتاب مانی جاتی ہے، گائیڈ مانی جاتی ہے. اس نے لیل کا معنی لکھا ہے. لیل کسے کہتا ہے اللیل عقیب النہار ومبدؤہ من غروب الشمس. اور رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ کہتا ہے من غروب الشمس. سورج غروب ہو جائے، جو ہی غروب ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ ابھی روشنی ہے کہ نہیں ہے، چمک ہے کہ نہیں ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے کہ نہیں ہے، اندھیرا ابھی آیا ہے مکمل کہ نہیں آیا، یہ چیز نہیں دیکھنی. بلکہ جو ہی شمس غروب ہو جائے اس وقت جان لو کہ شرعی طور پہ لیل شروع ہو چکی ہے، رات شروع ہو چکی ہے. بخاری شریف میں حدیث نمبر 1954 میں ہے وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، جب غروب شمس ہو جائے تو روزہ افطار کرو. لوگوں کو نیت پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے بعض اوقات. یہ کیسی جو ہے نیت کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ کل کا روزہ کہاں سے آ گیا جی؟ اصل میں علم سے واقفیت نہ ہو تو اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں. آئندہ آنے کے کو بھی کل کہا جاتا ہے عربی میں، 1 منٹ بعد کو بھی. اچھا، اردو میں بھی ہم یہ چیز استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو آپ سمجھا لیں ورنہ کل مجھ سے شکایت نہ کیجیے گا. اس کل سے مراد آنے والا کل نہیں ہوتا، یہ 10 دن بعد بھی کل ہو سکتا ہے. تو یہ جو کل ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آج کے مقابلے میں کل، آج کے مقابلے میں کل، یعنی ایک آج ہے اور ایک کل ہے. تو کہتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر کل کلا کہیں ایسا ہو گیا، کل کلا. یہ کون سا کل ہے؟ محاورتاً ہم بولتے ہیں. یہ محاورتاً بولا جا رہا ہے اور اس اعتبار سے بولا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ ٹائم کیا. اب ہم جب نیت کرتے ہیں تو صبح صادق سے پہلے کرتے ہیں. صبح صادق سے پہلے والا ٹائم اور صبح صادق کے بعد والے ٹائم میں فرق ہے. بالکل ایگزیکٹ اسی طرح جس طرح اذانیں 2 ہوتی تھی اور حضور نے ایک اذان کے بارے میں فرمایا کھاتے رہا کرو اور دوسرے میں فرمایا اب نماز کا ٹائم ہے، اب نہیں کھانا ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا.